امریکی فوج کی افریقی مسلم ممالک میں فوجی سرگرمیاں۔ افریقہ میں تعینات امریکی ٹاپ کمانڈر جنرل تھامس ورلڈ ہاؤزر کے مطابق تازہ ترین اعداد و شمار کے حساب سے امریکی فوج افریقہ میں سالانہ 3500 مشقیں، پروگرام اور دیگر سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس بیان کی تصدیق پینٹاگون نے بھی وائس نیوز کو کی ہے۔ حال ہی میں 4 اکتوبر کو نائجیریا میں گھات لگا کر کیے گئے ایک حملے میں اسپیشل فورسز کے 4 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون مختلف سوالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی سیکرٹری ڈیفنس جیمز میٹس نے عندیہ دیا ہے کہ امریکی فوج افریقہ میں انسداد دہشت گردی کے لیے کام کر رہی ہے، اس لیے ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھے گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ افریقہ میں امریکی فوجی مشنز کا بڑھتا ہوا اضافہ اس بر اعظم کو نو آبادیاتی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک اور مستقل عذاب میں دھکیلنے کی کوشش ہے۔ امریکہ 2008 میں امریکن افریقن کمانڈ کے نام سے یہاں متحرک ہوا اور اپنے فوجی آپریشنز کا آغاز کیا، جو کہ ابتدا میں 172 تھے اور 5 سالوں بعد ان کی تعداد 546 ہو گئی۔ حالیہ 3500 مشنز کا عدد 1900% اضافے کے ساتھ قابل فکر ہے، کیونکہ اس کمانڈ کو یہاں متحرک ہوئے 10 سال سے بھی کم کا عرصہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ ان امریکی دعووں اور یقین دہانیوں کے بالکل برخلاف ہے جن میں کہا گیا تھا کہ افریقوم کی کوششوں کا مرکز صرف سفارتکاری اور امداد ہوگی۔ اس کمانڈ کے آغاز کے دنوں میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس فار افریقن افیئرز تھریسا ویلن نے کہا تھا کہ امریکہ کی افریقہ میں فعال دخل اندازی کی نیت نہیں اور افریقوم جنگیں لڑنے کے لیے نہیں ہے، مگر یہ تمام دعوے حسب سابق غلط نکلے۔ افریقی کمانڈ نے صرف پچھلے سال لیبیا پر 500 فضائی حملے کیے اور امریکی فوجیں باقاعدگی سے صومالیہ پر ڈرون حملے اور کمانڈو ریڈ کر رہی ہیں۔ امریکہ کے مطابق یہ 3500 مشنز انسداد دہشت گردی کے ضمن میں 19 اسلامی عسکریت پسند گروپس کے خلاف مقامی اتحادی طاقتوں کے دفاعی صلاحیت میں اضافے اور ٹریننگ کے لیے ہیں۔ ان گروپس میں صومالیہ میں الشباب، لیک چاڈ بیسن میں بوکو حرام اور سہار میں اسلامک اسٹیٹ شامل ہیں۔ افریقوم کے مطابق امریکہ کا یہاں موجودگی کا حتمی مقصد غیر علاقائی قوتوں کو شکست دے کر امریکہ کے فوجی مفادات کو تقویت دینا اور علاقائی تحفظ، استحکام اور خوشحالی میں اضافہ کرنا ہے۔ امریکہ 1.5 اشرے سے سیکیورٹی امداد، سیکیورٹی تعاون، ٹریننگ، مسلح کرنا اور شراکت داری کی صلاحیت کی تعمیر جیسی اصلاحات کے نام پر دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ امریکی قوم بھی امریکی فوجیوں کے مرنے کی خبر ملنے پر ہی افریقہ میں امریکی فوج کی موجودگی سے آگاہ ہوتی ہے، ورنہ انہیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ امریکی ٹریننگ مشقوں، مشنز اور سرگرمیوں کا دائرہ کار بینن، برکینیا فاسو، کیمرون، چاڈ اور گینی بساؤ تک محدود نہیں، بلکہ مالی، نائجیریا، سینیگال، سیرا لیون، ٹوگو اور یوگنڈا تک موجود ہے، اور امریکی بیسز اور چوکیوں کا سلسلہ جبوتی سے تیونس، کیمرون سے کینیا اور نائجیریا تک پھیلا ہوا ہے، اور ان میں اضافے کی نوید جیمز میٹس نے دی ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے $5.2 ملین پر مشتمل افریقی امداد کی تجویز دی ہے، جس کی پہلی ترجیح اسلامی عسکریت پسند تنظیموں اور مالی، ساحل، نائجیریا، لیک چاڈ بیسن، صومالیہ اور القرن الافریقہ میں موجود ان کے نیٹ ورکس کی تباہی ہے۔ مگر ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہاں کی حکومتیں کمزور اور غریب ہیں اور امریکی فوجی سرگرمیوں میں حکمت عملی اور پلاننگ کی کمی ہے، اس لیے یہ تمام خطہ اور اس میں موجود مسلم آبادی مزید انتشار کا شکار ہوگی۔ امریکہ نے حسب معمول ہوشیاری سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے افریقی ٹریننگ مشنز کو لڑاکا آپریشنز میں بدل دیا ہے اور ایک ایسا پس منظر پیدا کر دیا ہے کہ جو یہاں موجود عسکریت پسند تنظیموں میں مزید بھرتیوں کا اضافہ کرے گا۔